دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمائے ہیں۔ آپ کی خو بڑی بہترین ہے، آپ کے اخلاق بڑے اونچے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان کیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا جو مقصد خود بتایا، ان مقاصد میں سے ایک مقصد حضور نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ میں اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وہ والے اخلاق عطا کیے ہیں کہ اس سے زیادہ بہترین بات دوبارہ زمانے میں ہو سکتی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کمزور رائے والے نہ بنو کہ تم یہ کہتے پھرو کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے گا تو پھر ہم نیکی کریں گے۔ کمزور رائے والے نہ بنو، بلکہ فرمایا کوئی نیکی کرے یا نہ کرے تم نے نیکی ہی کرنی ہے، تم نے بھلائی ہی کرنی ہے، خیر کا رویہ ہی اختیار کرنا ہے۔ اخلاقی قدریں قوموں کی جب اونچی ہو جاتی ہیں، اور ایک بات اور بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ خلق کہتے ہیں ظاہری صورت کو، خلق کہتے ہیں باطنی اوصاف کو۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے، بخل سے بچنا اخلاق ہے، سخاوت کرنا اخلاق ہے، عاجزی اخلاق ہے، کسی کو عزت دینا یہ اخلاق ہے، اپنیت میں حوصلہ پیدا کرنا، بے صبری سے بچنا، شکر کا مزاج اختیار کرنا یہ اخلاق ہے۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو لوگ کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو لوگ بندوں کو راضی کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں، لیکن یہ جو بندہ زبان کے ساتھ لوگوں کو قائل کرتا ہے یہ لمبا نہیں چلتا، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے، یہ تو بندے کو قابو کرتا ہے لفظوں کے ہیر پھیر میں، تو میرا یہ اخلاق نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کی منہ پہ اس کی تعریف کرنا یہ اخلاق نہیں، یہ تو کئی دفعہ خوشامد بن جاتی ہے، کوئی کسی کے بارے میں غلط لفظ کہہ رہا ہو اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کہنا نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، یہ بات تو درست نہیں کر رہا۔ اصل بات اس طرح ہے، یہ اعلیٰ اخلاق والے ہونے کی علامت ہے، کسی کو غیبت سے بچائے اور خود جب بلندیاں اور اخلاقی رہیے اونچنے کے لیے زور آئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرہ تعالی وجہہ الکریم حضور علیہ السلام کے علم کے شہر سے فیض پانے والے ہیں، تو دو تین جملوں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق بیان کیے، اور ساری شاعریاں، بڑے ادیبوں کے فکرے اور بڑے سارے واعظین کے واعظ اور بڑے سارے خطباء کی تقریریں مولا کائنات نے سمیٹ کے رکھ دی۔ ترمذی شریف میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں بھائی لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے سب سے زیادہ سخی تھے، زبان کے سب سے زیادہ سچے تھے، اور مزاج کے سب سے بڑھ کے نرم تھے۔ بس تین باتیں حضرت مولا کائنات نے بیان کی۔ حضور کا دل سب سے بڑا سخی ہے، زبان سب سے زیادہ سچی ہے، اور مزاج کے حضور سب سے بڑھ کر نرم ہے۔ یہ حضور کا اعلیٰ اخلاق۔ آپ کبھی تین باتوں میں اپنے آپ کو ٹٹولے نا، ہماری زبانیں سچ کتنا بولتی ہیں، جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہم مالک نہیں بن کے بیٹھ گئے، وہ نکال کے کسی اور کو دینا ہمیں کس قدر زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے، اور ہمارے مزاج بڑے نرم ہیں، پر اپنے آپ میں اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے نا، ہمیں سب سے زیادہ اپنی غلطیوں کا پتہ ہوتا ہے، اپنی ساری غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے کی ایک دو پتہ چل گئی تو گھن کھانی شروع کر دی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مدینے والے محبوب سب سے زیادہ نرم دل تھے، شفقت کرنے والے تھے، کرم فرمانے والے تھے۔ دوسری بات، انسان کا جو حسن تکلم ہوتا ہے نا، اس کا جو بات کرنا وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار چل کام نہ کرنا، بات تو ٹھیک کرنا،
چل تو ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم نہ بھی کرنا، پر تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام تو اس طرح ہوتا ہے، ہر جملہ سے جدا ہوتا تھا اور باتیں واضح تھی۔ اور اتنی بڑی بات کی فرتی ہیں، نبی کی بات گننا چاہتا تھا تو نہیں سکتا تھا۔ شیریں گفتگی، یہ دھیمے لب و لہجے کرنا، کئی باتیں بھول گیا، بزرگ ہو گئی ہے نا، ابا جی کئی دفعہ بات کر کے بھول جاتے ہیں، انہوں نے خود ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اولاد کیا ذمہ ہے کہ وہ اماں ابا کے اس بڑھاپے پر معذرت کرے کہ آپ کا یہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نہ شفقت کے بازو پھیلائیں، عرش کہتا ہے اوف نہیں کر تم نے، کیونکہ وہ میرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ تم کیا ٹھیک ہے، جو کل کا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، جو آپ آج کہہ رہے ہیں اس کے لیے بھی تیار ہو۔ یہ ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ۔ لیکن اگر آپ کو جناب کل آپ نے دیکھا تھا آج آپ یہ کہہ رہے ہیں